آج وزیر اعظم صاحب ملے تو کیا گفتگو ہوئی آپ کی؟ میرا خیال ہے وزیر اعظم صاحب کے ساتھ جو ہماری ٹوٹل گفتگو ہوئی تو انہوں نے جو شور و غل اور جو چیمگوئیاں ہو رہی تھیں اس کے ساتھ تو کوئی ان کی بات کا تعلق نہیں تھا. انہوں نے تو یہی بات آ کے کہی کہ کوئی فکر اور پریشانی والی بات ہے ہی نہیں, اور اچھا کیا انہوں نے وہاں کر دیا تحریک عدم اعتماد, اور ان کو بھی پتہ چل جائے گا کہ ان کے کتنے پانی میں. اور سب سے بڑی یہ بات ہے کہ ہم جو 8-9 منسٹرز تھے, جو ہم تو سارے وزیر اعلیٰ صاحب ہمارے ساتھ ہی تھے. ایوری بڈی شوڈ دیئر کانفیڈنس ان دی چیف منسٹر. ہم نے تو کہا ہمیں تو کوئی مسئلہ ہی کوئی نہیں. اور خان صاحب اس بات پہ بالکل, میں یہ جو اس طرح کی چیمگوئیاں ہوں اور پھر وزیر اعلیٰ آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہوں چیف پرائم منسٹر کے ساتھ, پھر چیمگوئیاں تو ختم ہو جانی چاہیے. کیا خیال ہے؟ یا آپ سمجھتے ہیں کہ پہلے فیڈرل سے وہ کر لیں, اپنی کرسی بچا لیں, چیک میٹ ہوا ہے وہاں شطرنج کی بازی میں, آخری وہ مین پتہ گرانے کے لیے اپوزیشن نے موو کر دی ہوئی ہے. ہاں لیکن وہ جو پریشر ڈالنے والے ہیں نا, وہ تو یہ کہہ رہے ہیں نا آپ ان کو بدلیے پھر ہم ساتھ کھڑے ہوں گے. جو پنجاب کا فیصلہ کریں, ہاں آپ پہلے پنجاب کا فیصلہ کریں, آپ چیف منسٹر کو بدلے اور پھر ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے. تو خان صاحب کہتے ہیں نہ کھڑے ہو. اب یہی بات ہے نا, اگر انہوں نے کہا ہے, اب دیکھیں نا, اگر انہوں نے یہ کہا ہے کہ چیف منسٹر یہی رہیں گے, یہ بات تو آپ نے اسٹیٹمنٹ سن لی تھی ان کی, آپ نے سنی تھی؟ بالکل کہا تھا. سب سے بڑی بات ہے آج جب ہم بیٹھے ہیں, خان صاحب سے بات ہوئی ہے تو ہم سارے اکٹھے بیٹھے ہوئے تھے اور چیف منسٹر ساتھ ہمارے ساتھ تھے, اور سب نے واضح طور پہ جتنے ہم بیٹھے ہوئے تھے, میں نے کہا تھا جی بالکل ہماری طرف سے پرسرار وہ کہتے پرزور یہ ہے کہ جی بالکل تبدیلی نہیں ہونی. انہوں نے کہا تھا میرا کوئی ارادہ ہی نہیں ہے تبدیل کرنے کا. جب یہ بات آپ کی خان صاحب سے ہو رہی تھی تو 9 منسٹر اور بیٹھے ہوئے تھے؟ جی ہم 7-8 منسٹرز 9 جتنے بلائے تھے انہوں نے, وہ گروپس میں مل رہے تھے نا, میٹنگ ان گروپس, تو ہمیں بلایا تو ہم ساروں نے اپنا اظہار خیال جو کیا وہ اٹ واز ٹوٹلی ان دا سپورٹ آف دا چیف منسٹر. اور اچھا نہیں تو یہ جو ہر جگہ خبریں پھیلی ہیں, میں کیا کہہ سکتی ہوں. لیکن آپ کو کیا لگتا ہے اس کی وجہ کیا ہوگی؟ میں اگر تم اجازت دو فہد, میں ایک چھوٹا سا قصہ سنا دوں تو شاید ہے تو ٹوٹلی ان ریلیٹڈ, لیکن شاید وہ ڈاٹ کلیئر کرنے میں, پکچر کلیئر کرنے میں. دیکھیں ریومر مونگرنگ جس کو کہتے ہیں, ایک بات نکال دینی اور پھر وہ بات چلانی اور پھر اس کو اتنا چلانا کہ لوگ اس کو سچ سمجھنا شروع کر دیں. پتہ نہیں آپ کو یاد ہو یا نہ, تو ایک سوشل میڈیا پہ ایک کلپ چلا, ایک خاتون نے اس کے اندر کسی وہاں کی جو وہ تھی لڑکی, ان کی جو سیکیورٹی وغیرہ, اس کو کہیں تھپڑ وپڑ مارا اور گھسیٹا, اور اس کے نیچے یہ کلپ چلا کہ یہ ڈاکٹر یاسمین راشد کی بہن ہے, اور وہ اتنا مشہور اور وہ ہر طرف مشہور ہوئی. میں پریشان, میں نے کہا یہ کون سی بہن ہے جس کے بارے میں مجھے خبر نہیں ہے, کیوں میری تو بیچاری ایک بہن ہے اور وہ کمبھ کے میلے میں گم گئی تھی, وہ تو بیچاری امریکہ میں. مائی سسٹرز نے ہمارے کہا وہ تو ہے ہی نہیں یہاں, یہ کس نے. اور وہ اس کرنے کے بعد آپ امیجن نہیں کر سکتے کہ کتنی کم سے کم کوئی میرے واٹس ایپ پہ وہ کوئی 200 دفعہ لوگوں کی طرف, کیونکہ نیچرلی پیپل نو مائی نمبر واٹس ایپ پہ ہے. مجھے فائنلی میں سائبر کرائم میں گئی, پھر میں نے وی مینج ٹو کیچ دا پرسن جس نے یہ بات پھیلائی. یعنی دیکھیں نا اس کو, میں کیا آپ کو بتاؤں کہ وی فائنلی مینج ٹو کیچ اے پرسن کہ جس نے ایک جھوٹی خبر اس طرح چلائی اور اتنی دفعہ چلائی کہ لوگوں نے سچ سمجھنا شروع کر دی. تو اب دیکھیں نا, میں کیا کہتی, نہیں یہ میری بہن نہیں, پھر میں ہر اس کے ساتھ میں یہ میری بہن نہیں ہے, یہ میری بہن نہیں ہے, میری بہن تو امریکہ ہوتی ہے. آپ دیکھیں نا بہت یہ فساد ہوتا ہے, یہ فتنے ہوتے ہیں اس طرح کی باتیں کرنا. آپ کا ملک اس وقت ایک مشکل دور سے گزر رہا ہے, آپ کو سب سے اہم بات سمجھنی چاہیے. یہ میں جو اپوزیشن والے ہیں نا, ان کو میں میسج دینے لگی. آپ کا کیا خیال ہے کہ اس وقت کیا حالات ہیں پاکستان کے؟ ہم کووڈ کی اتنی بڑی پینڈیمک سے ریکور کر رہے ہیں, ابھی ریکوری مکمل نہیں ہوئی کیونکہ پینڈیمک تو ابھی بھی ہے. مہنگائی پوری دنیا میں جس طرح بڑھی, آج ہماری بھی بڑھ رہی ہے. آپ کا اس وقت $190 کے اوپر آپ کا پیٹرول چلا گیا, انٹرنیشنلی چلا گیا نا, اس کا مطلب مہنگائی تو یہاں ہوئی. ہم کن چیزوں سے نپٹ رہے ہیں؟ ایک طرف ایک وبا کے ساتھ نپٹ رہے ہیں, ایک طرف ہم یہ
پھر جو سونے پہ سہاگا ہے کہ اس ملک کے جو دشمن ہیں جن کو اللہ موقع دیتا ہے ہر مرتبہ جب ذرا سا شور و غل دیکھتے ہیں تو وہ شروع ہو جاتے ہیں. لک ایٹ دی انسرجنسی وچ از ہیپننگ ان بلوچستان. پچھلی دفعہ بھی میں نے آپ کو بتایا ہوا نا, ہو رہا ہے نا, ٹیررزم ہو رہی ہے. آپ نے وہ دیکھیں خیبر پختونخوا میں کیا ہوا. تو آپ کا کیا خیال ہے کون کروا رہا ہے یہ سارا؟ اور پھر آپ مسلسل کھپ ایک ہی رولا ڈالی جا رہے ہیں, ایک ہی جی یہ. اور میں کئی دفعہ بڑی حیران ہوتی ہوں ان کی جو اسپوکس پرسن ہے, یہ بڑا چور ہے. بھائی پہلے تو بتاؤ چوری کیا کی ہے, میں تو بڑی پریشان ہوں. بھائی ہم تو بتاتے ہیں نا کہ کیا چوری کی ہے, آپ بھی تو بتاؤ نا. یو ٹیل اس واٹ ہیز ہی ڈن. ایک ایماندار سچ بولنے والا پرائم منسٹر آیا, دنیا اس کی عزت کرتی ہے. اچھا مجھے ڈاکٹر صاحب ایک بڑی اہم چیز پوچھنی ہے آپ سے. عمران خان صاحب کبھی متحدہ کے پاس پچھلے 3.5 سال میں نہیں گئے, اب انہیں جانا پڑا. آپ نہیں سمجھتے کہ وہ اب اپنی جو ان کی روایات تھیں ان سے بڑا ہٹ کے وہ انہیں ڈیل کرنا پڑ رہا ہے؟ دیکھیں اچھا لیڈر وہ ہے جو حالات کے مطابق اپنے آپ کو مولڈ کرے. انسان کوشش کرتا ہے نا, اور پھر جب کوشش کر رہا ہوتا ہے تو دیکھتا ہے کہ اس میں اور کیا سچویشن کو میں سارٹ آؤٹ کر سکتا ہوں. تو میرا خیال ہے اس میں تو کوئی ہمارے اتحادیے ہیں, وہ ہماری ان سے ناراضگی تو نہیں چل رہی ہے. ایسی سچویشن میں اپنے اتحادیوں کے ساتھ بار بار ملنا بیٹھنا جو ہے وہ بہت ضروری ہوتا ہے, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ماشاءاللہ دوسری طرف کیا 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 جاتا ہے اور کس کس طریقے سے لوگوں کو بہلایا جاتا ہے اور پھسلایا جاتا ہے. تو آپ اپنے اتحادیوں کو ملتے ہیں اور بتاتے ہیں, ایسی کون سی بات ہے. میں تو بڑی خوش ہوں کہ خان صاحب وقت نکال کے اپنے اتحادیوں کو بھی مل رہے ہیں اور اس سے بڑا پازیٹیو اثر پڑ رہا ہے. ایسی تو کوئی بات نہیں. خان صاحب کو کوئی ایسی پریشر ڈالنے والوں نے کوئی یقین دہانی کروائی ہے کہ اگر پنجاب آپ سیٹل کر دیں تو یہاں سے وفاق سے سیٹل کرنے کے لیے ہیلپ ہو جائے گی بڑی, یا آپ سمجھتی ہیں کہ یہ معاملہ بیسیکلی اگر تحریک انصاف کا فیڈرل بچا تو پنجاب بچے گا؟ یہ تو بات ٹھیک ہے نا جی, اگر فیڈرل بچا تو پنجاب بچے گا. مجھے ایک بات بتائیے, وہ تو جب فیڈرل گورنمنٹ میں ہوگا سب کو تو پھر بتائیں گے نا آپ کو. لیکن مقصد یہ ہے کہ اس وقت کوئی مسئلہ نہیں ہے نا. ایک تو یہ 2 باتیں تھیں, ایک یہ کہ جنہوں نے جی تحریک عدم اعتماد جمع کروانی وہ کروا دی, ٹھیک ہے کروا دی. اب نمبر اپنے پورے کریں, ہم نے تو نہیں نمبر پورے کرنے, نمبر تو انہوں نے پورے کرنے, ٹھیک ہے کریں, کسی نے منع تو نہیں کیا. اب وہ بھاگ دوڑ کریں گے تو ہم بھی تو بھاگ دوڑ کریں گے, اس میں تو کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے کسی کو. اگر ہم لوگوں سے باتیں کر رہے ہیں تو یہ کیوں خیال ہے کہ ہم گھبرا گئے ہیں تو باتیں کر رہے ہیں؟ بھائی ہر انسان بات کرتا ہے اپنی. اب اگر آج خان صاحب نے ہم 8-10 منسٹر ہم سارے جو منسٹروں سے ملاقاتیں کر رہے تھے گروپس کے اندر, تو کیا مطلب آپ خان گھبرائے ہوئے ہیں تو بات کر رہے ہیں؟ میں ایز اے منسٹر چاہتی ہوں کہ میں خان صاحب کے منہ سے سنوں کہ ان کے کیا تاثرات ہیں, نہ سنوں یہ ضرور پوچھنا پڑتا ہے, سننا پڑتا ہے. اور ان کی جب میں نے ہاؤ ریلیکسڈ ہی واز, کوئی پریشانی نہیں تھی, تو نیچی میرا خون مزید میں کہتے ہیں نا میرا مزید خون جو ہے وہ 1.5 لیٹر پڑ گیا. بزار سے بیٹھے تھے آپ لوگ تھے, منسٹر سارے, پوری ہیرارکی بیٹھی تھی وہاں. علیم خان فیکٹر, ترین فیکٹر, اس طرح کی چیزیں ڈسکس نہیں ہوئی بالکل بھی؟ مطلب خان صاحب نے بات میری سنیے, اگر ان فیکٹر کی بہت زیادہ اہمیت ہوتی تو ضرور ڈسکشن ہوتی. ایک سمپل بات ہم نے تو ان سے ڈسکس کیا کہ جو اس وقت سچویشن اوور آل پاکستان میں ڈیولپ ہوئی ہوئی ہے, لیکن جیو پولیٹیکل سچویشن ہماری اس وقت, ہماری اوور آل جو حالات ڈیولپ ہو رہے ہیں, دنیا کے بھی تو حالات ڈیولپ ہو رہے ہیں نا. ہم نے تو ان کے ساتھ یہ ساری باتیں کی اینڈ ہی واز ویری ریلیکس. سوال جب یہ ہوا کہ جی یہ میں نے بتایا, میں کہا سر بار وہ مسلسل چل رہی ہے کہ کمیٹی بنا دی گئی. انہوں نے کہا کون سی کمیٹی؟ یہ کمیٹی بنا دی گئی ہے اور اس کمیٹی نے کہتے ہیں کون سی کمیٹی؟ تو میں نے کہا سر تو وہ میں نے کہا جی ہم, انہوں نے, میں نے کہا جی ویئر آئی ایم کنسرن, میں تو کہا, میں نے کہا جی وی آر ویری ہیپی ود دا چیف منسٹر, گڈ, نو پرابلم ایٹ آل, یو شوڈ بی دیئر. تو ساروں نے, خان صاحب نے کہا یس از گوئنگ ٹو بی دیئر, نو بڈی ایلس از گوئنگ. یہ بات کہہ دی ہاں ان کے سامنے, ہم ساروں کے سامنے بھائی. سی ایم صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں, سی ایم ساتھ ہی تھے, وہ تو پروٹوکول میں انہوں نے بیٹھنا ہی ہے. ہاں تو بیٹھے ہوئے تھے, وہ تو بلکہ آپ کو ریسیو کر رہے ہوں گے. نہیں تو وہ پہلے سے ادھر بزار صاحب بیٹھے ہوئے تھے, تو وہ انہوں نے کہا بالکل یہ کہیں نہیں. یہ میں نے کہا سر یہ باہر جو, انہوں نے کہا جو مرضی ہوتا رہے باہر, آج چیف منسٹر سے ٹو اسٹے.
نہیں تو یہ خبر چلائی ہے تو اس پہ پیکا ایکٹ لگے گا پھر اس پہ کیا لگے گا؟ یہ تو فیک نیوز میں آ جائے گا. دیکھیں میرا خیال ہے کیونکہ خبر ہے. دیکھیں نہیں, انہوں نے کہا خبر نہیں, پیپل سے کہ فلاں ذرائع سے, ڈھمکان ذرائع سے, یہ تو آپ کو پتہ ہے آپ جو جرنلسٹ ہیں آپ ذرائع استعمال کر لیتے ہیں, اور ان ذرائع کو ون آف دی ایتھکس از کہ ہم آپ کو کوشچن نہیں کر سکتے کیا وہ ذرائع کون تھا, ٹھیک ہے نا. آپ جس ذرائع نے بتایا ہوگا اس کی خیال ہوگا کہ شاید آج ہی چلی جائے گی حکومت یا آج ہی چیف منسٹر چلے جائے. ذریعہ جلدی میں لگ رہا ہے اس سے تو آپ دیکھیں مقصد یہ ہے کہ ہر قسم کا بندہ ہوتا ہے نا حکومت کے اندر, وہ اوور آل دیکھتے ہیں کہ یعنی آپ کا خیال ہے, آپ کا پورا تجربہ بھی ہے آپ کا, اور پاور کوریڈورز میں ہر وقت آپ کو اٹھنا بیٹھنا ہے, خود پاور کوریڈور کا استارہ ہیں, آپ سمجھی جاتی ہیں کہ ادھر ہیں منسٹر ہیں, آپ کا خیال ہے کہ 1% بھی اس خبر میں کوئی صداقت نہیں؟ دیکھیں مجھے ایک بات بتائیے, آج سے آپ کی میری 2-3 دن پہلے ملاقات ہوئی. جی بالکل. آپ نے مجھ سے پوچھا یہی سوال, میں نے آپ کو تب بھی کہا کہ نہیں ہے بات. ٹھیک ہے. آپ نے کہا آپ کی کوئی بات ہوئی ہے؟ آپ نے کہا نہیں, میں نے کہا میری تو کوئی نہیں, ابھی تک تو کوئی نہیں بات ہوئی. تو آج آپ پھر دوبارہ پوچھ رہے ہیں تو میں نے کہا آج تو میری بات بھی ہوئی ہے. تو اس خبر کا کوئی چانس نہیں. میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ میں نے کہا کہ جی یہ اس طرح کی خبریں ممکن ہے کہ وہ فیڈرل میں نپٹنے کے بعد اس متعلق کوئی, انشاءاللہ جب فیڈرل گورنمنٹ جو ہے اس کے اندر ہم نپٹیں گے اور بہت کامیابی سے نپٹیں گے, اور پنجاب میں بھی یہی سیٹ اپ رہے گا انشاءاللہ. کوئی معاملہ ایسا نہیں. اچھا مجھے ایک بات اور سمجھنی ہے, بڑی چھوٹی سی بات ہے, وہ یہ ہے کہ شنید یہ ہے, افواہیں یہ ہیں کہ اتحادیوں سے بھی, آپ کے قریبی اتحادیوں سے دھوکہ ہو گیا, اور اب وہ جب ادھر ادھر جا رہے ہیں, پھر رہے ہیں, اپنے نیگوشیٹ کر رہے ہیں, اوپن آپشنز ہیں سب کے پاس, تو وہ اپنی جو پوزیشن ان کے پاس آج کی ہے اسے بچانے کے لیے تگ و دو کر رہے ہیں. اس حد تک نوبت آ گئی ہوئی ہے, یہ تاثر دیا جاتا ہے. کیا اتحادی پریشان ہے اس وجہ سے؟ اور یہ جو ماحول بنا ہے عدم اعتماد موو ہونے کے بعد, اس ماحول کا سارا بینیفٹ جو ہے وہ اپوزیشن کو ملے گا چونکہ ایک ماحول بن گیا, تو پھر اتحادی کھسکنا شروع ہو جاتے ہیں. اینٹ ایک گرے تو ساری عمارت دڑم سے کئی دفعہ. لیکن اس کا کیا؟ دیکھیں میں سب سے بڑی یہ بات ہے, مجھے بڑی ہنسی آئی کہ جہانگیر ترین صاحب چلے گئے, کیا کہتے ہیں ادھر ولایت چلے گئے, علیم صاحب, اچھا پہلے ترین صاحب, جب ترین صاحب چلے گئے, علیم نے موقع غنیمت جان کے اس نے ان کا گروپ کو اون کر لیا, یہ میرا گروپ ہے, حالانکہ بندے تو علیم کے پاس کوئی نہیں تھے. تو یہ ساری بیٹا یہ سیاست کی کھیل ہوتی ہے, جو سمجھتے ہیں صحیح ان کو یہ پتا ہے کہ کوئی ایسی بات نہیں, there is nothing happening of that. دیکھیں اس نے عقل مندی استعمال کی, ویری سینسبلی. اس نے کہا موقع اچھا ہے, گھر پہ صاحب نہیں ہے, میں اس گھر میں جا کے اونرشپ لے لوں کہ سارے بندے بھی میرے نے, اور میں یہاں, اور اس کے بعد چلے گئے ملنے کے لیے. اب جا کے ملے ان کو 100 دفعہ جس کو دل کرتا ملے. اینڈ آف دا ڈے میں آپ کو یہ بات بتا دوں, عمران خان صاحب کی اگر میں ان کو سمجھتی ہوں, کیونکہ میں پچھلے 12 سال 13 سال ہے میں آئی ایم ویری کلوزلی ایسوسیٹڈ ود ہم, وہ پریشر نہیں لیتے. اگر ان لوگوں کا خیال ہے کہ ان کی نروز کا کوئی مسئلہ ہے نا, تو میں بتا دوں ہی ہیز ایکسٹریملی اسٹرانگ نروز. نہ گھبراتے ہیں نہ ڈرتے ہیں کسی چیز سے. از اے ویری بریو مین, اور وہ آئے ہیں پاکستان کے حالات بہتر کرنے کے لیے ایک نیت کے ساتھ آئے, اور وہ کوشش اپنی جاری رکھیں گے, اسی طرح جاری رکھیں گے, اور ہم بھی ان کے ساتھ اسی طرح کھڑے رہیں گے کہ بالکل آپ اپنی یہ کوشش جاری رکھیں. بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ.